بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عابدین وائس کے معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ معزز دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عابدین وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں۔ ہم سب کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں دجال کے فتنے سے بہت پناہ مانگی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ نہیں، لہٰذا آپ بھی اس کے عجیب و غریب تفصیل سنیے اور اس عظیم فتنے سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا ہے، کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جس نبی کو بھیجا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ لامحالہ تمہاری طرف خروج کرے گا۔ اگر اس کے خروج کے وقت میں تمہارے درمیان موجود ہوا تو میں ہر مسلمان کے طرف سے اس کے سامنے ہجرت پیش کروں گا، اور اگر اس کا خروج میرے بعد ہوا تو ہر آدمی خود اپنی ہجرت پیش کرے گا، اور میں ہر مسلمان کے لیے اللہ کو مددگار کیے جا رہا ہوں۔ دجال شام اور عراق کے درمیان ایک شگاف میں سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد بیپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، اے لوگو، ثابت قدم رہنا، میں تمہارے لیے اس کی ایسی علامات بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیے ہوں گے۔ وہ کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، دیکھو تم اپنے رب کو مرنے کے بعد ہی دیکھ سکو گے۔ وہ کانا ہے مگر تمہارا رب یک چشم نہیں ہے۔ دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، اس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن پڑھ سکے گا۔ دجال کا ایک فتنہ یہ ہے کہ اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی۔ اس کی جنت اصل میں دوزخ ہے اور اس کی دوزخ اصل میں جنت ہے۔ جو اس کے آگ کی آزمائش میں پڑے وہ اللہ کے پناہ مانگے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے وہ آگ اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دے گا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامتی اور ٹھنڈک والا بنا دیا تھا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ بدھو عرب دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر وہ شیطان کو اس کے ماں باپ کی صورت میں اس کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے بیٹے، اس کی پیروی کرو، یہ تمہارا رب ہے۔ ایک فتنہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ کسی انسان پر قابو پا کر اس کو قتل کر دے گا، پھر اسے آرے سے دو حصوں میں چیر ڈالے گا۔ پھر وہ لوگوں سے کہے گا، اس بندے کی طرف دیکھو، میں اسے دوبارہ زندہ کر دوں گا، مگر وہ پھر بھی کہے گا کہ میرے سوا اس کا کوئی رب ہے۔ چنانچہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور وہ خبیث اسے کہے گا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، میرا رب تو اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم، تمہارے متعلق مجھے جھوٹا ہونے کی آج کے دن سے بڑھ کر کبھی اتنی بصیرت حاصل نہیں تھی۔ اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ غلہ اگانے لگے گا۔ ایک فتنہ اس کا یہ بھی ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تکذیب کرے گا، اور اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک فتنہ اس کا یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے سے گزر رہا ہوگا، قبیلے کے لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ آسمان کو بارش برسانے اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو بارش بھی برسے گی اور زمین نباتات بھی اگائے گی، یہاں تک کہ اس قبیلے کے مویشی اسی دن سے بہت زیادہ موٹے شروع ہونے لگیں گے، ان کے پہلو تن جائیں گے اور ان کے تن دودھ سے بھر جائیں گے۔ وہ زمین کی ہر چیز کو روند کر اس پر غالب آئے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہ ان کے جس راستے سے آئے گا وہاں اسے فرشتہ تلوار سونتے ملیں گی، حتیٰ کہ وہ بنجر زمین کے موڑ پر ایک قسم کی سرخ زمین پر پڑاؤ ڈالے گا۔ مدینہ اپنے باسیوں سمیت 3 مرتبہ لرزے گا۔ اس میں رہنے والا ہر منافق مرد اور عورت نکل کر اس کے طرف چلے آئیں گے۔ وہ خبیث مدینہ سے اس طرح دور ہٹ جائے گا جیسے دو نکنی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اس دن کو نجات کا دن کہا جائے گا۔ پوچھا گیا، ان دنوں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ان دنوں توڑے ہوں گے، ایک مرد صالح ان کا امام ہوگا، جس دوران ان کا امام آگے بڑھ کر ان کو صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا۔
اسی صبح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ امام الٹے پاؤں پیچھے ہٹ جائے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ہو اور نماز پڑھائے۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے، آگے بڑھو اور نماز کراؤ، کیونکہ اقامت تو آپ کے لیے کہی گئی ہے، اس لیے نماز بھی آپ ہی پڑھائیں گے۔ جب وہ امام نماز پڑھا کر ایک طرف ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہیں گے، دروازہ کھول دو۔ مدینہ کا وہ دروازہ کھولا جائے گا۔ دروازے کے پیچھے 70,000 یہودیوں سمیت دجال موجود ہوگا، ان میں سے ہر ایک کے پاس تیز تلوار ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ یوں پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اور وہ بھاگ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لد شرکی کے دروازے پر جا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا۔ اللہ کی مخلوق میں سے یہودی جس چیز کی پناہ لے گا وہ بول اٹھے گی، خواہ وہ پتھر ہو، درخت ہو، دیوار ہو یا کوئی جانور، سوائے ارکت کے درخت کے، وہ تو یہودیوں کا درخت ہے، اس لیے نہیں بولے گا۔ باقی ہر وہ چیز کہے گی، اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ رہا یہودی، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت میرے امت کے درمیان ایک انصاف پسند جج اور ایک عادل امام کی ہوگی۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، جزیہ ساقط کر دیں گے، زکوٰۃ معاف کر دیں گے، وہ کینہ اور بغض کو ختم کر دیں گے، وہ ہر گرم چیز کی گرمی کو نکال پھینکیں گے، یہاں تک کہ بچہ سام کے بل میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ایک بچی شیر کو تکلیف پہنچائے گی مگر وہ اسے ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ بیڑیا بیڑوں کی کتے کی مانند رکھوالی کرے گا۔ دنیا امن اور چین سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ اتفاق کا دور دورہ ہوگا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے گی، قریشی اپنی حکومت چھین لیں گے اور زمین چاند کی فرش کی طرح ہو کر وہ نباتات اگائے گی جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت اگاتی تھی، یہاں تک کہ لوگ انگور کے ایک گچھے کو مل کر کھائیں گے اور وہ انہیں سیر کر دے گا۔ لوگ ایک انار مل کر کھائیں گے تو وہ ان کا پیٹ بھر دے گا۔ بیل بہت تھوڑے پیسوں میں مل جائیں گے اور گھوڑے کی قیمت صرف چند درہم ہوگی۔ دجال کے خروج سے پہلے کے 3 سال سخت ہوں گے جن میں لوگ سخت بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ 1/3 بارش روک لو اور زمین کو حکم ملے گا کہ 1/3 نباتات روک لے۔ پھر دوسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ 2/3 بارش روک لے اور زمین کو حکم ملے گا کہ وہ 2/3 نباتات روک لے۔ پھر تیسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ ساری بارش روک لے، چنانچہ ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، اور زمین کو حکم ہوگا کہ تمام نباتات روک لے، چنانچہ کچھ بھی سبزہ نہ اگے گا، اور کھر والا کوئی بھی جانور باقی نہ بچے گا سوائے اس کے کہ جسے اللہ بچانا چاہے۔ پوچھا گیا ان دنوں لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ تو فرمایا تحلیل لا الہ الا اللہ سے، تکبیر اللہ اکبر اور تمہید الحمدللہ سے۔ یہ کلمات ان کو غذا کا کام دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔